بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ہستیاں 14 معصومین کی چونکہ خاص فہرست ہے، اس میں آپ نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، وہ عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ ہے۔ پھر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے متصل خود معصوم ہیں، جن کی محبت ان معصومین علیہ السلام کی محبت کی شرط ہے، جن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا ابوالفضل عباس علیہ السلام، یا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یا شہزادہ قاسم علیہ السلام، یا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یا شاہ عبد العظیم حسنی، یا اور آگے تشریف لائیے تو حضرت موسیٰ مبرکہ، یا بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ یہ ساری وہ ہستیاں ہیں کہ جن تک پہنچنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حجت خدا تک پہنچیں گے، معصومین علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ تو وہ جشن ہے، البتہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں یکم شعبان المعظم زیادہ پرجوش انداز سے اس جشن کو منایا جاتا ہے، اور 5 جمادی الاولیٰ شاید تاریخ بھی مومنین کو، بہت سے مومنین کے علم میں نہ ہو، لیکن بہرحال کتابوں میں تاریخ آئی ہوئی ہے۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں کربلا معلیٰ میں تھا تو تلہ زینبیہ پر جو خاص مخصوص مقام اور نشان ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، اس دن جو چراغاں ہوتا ہے بی بی کی جشن کی مناسبت سے وہ 5 جمادی الاول کو ہے۔ تو اس لیے یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ایران و عراق میں خاص بی بی کے جشن کے حوالے سے خاص الخاص منائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس بی بی کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، اور ایک طرف علی ولی اللہ ہے، اور ایک طرف سیدۃ النساء العالمین ہے، اور ایک طرف سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہے، تو جن کی عصمت پر تطہیر کا پہرا ہے، اور لہٰذا کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، اور بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، اور جب بھی نام لیا تیرا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب۔ یا علی اللہم صلی علی۔ تو جو ہے آپ کی ابتدا میں کچھ قرآن و حدیث کے ذریعے سے فضائل کا بیان ہو جائے، اور پھر کچھ میں باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے پریکٹیکلی بھی کچھ بی بی کی زندگی سے ایسے کارمند ہو سکیں کہ انشاءاللہ بی بی کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ سورہ طور کی آیت ہے 52واں سورہ، 21ویں آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی جو سب سے بارز اور اعلیٰ ترین مصداق ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، وہ کہ والذین آمنوا، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمانہم، الذین آمنوا، آپ جانتے ہیں کہ حدیث سنا چکا ہوں پہلے کہ جہاں کہیں یہ آ جائے اس میں سردار علی ابن ابی طالب ہے، یہ حدیث ہے، جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اس کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، تو کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جن کی ذریت نے، جن کی نسل نے ان کا کامل اتباع کیا ہے، تو الحقنا بہم ذریتہم، تو جنہوں نے کامل اتباع کیا ہے ہم ان کی ذریت کو بھی انہی کے ساتھ ملحق کریں گے، ملائیں گے۔ بی بی زینب سلام علیہا کو تصور فرماتے ہوئے ان کے ذکر میں اس آیت کو سنیے گا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل سے کوئی شے کم بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ میں انہیں جوڑ دیں گے ان سے، یعنی کم نہیں کریں گے۔ اس مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ملحق کریں گے انہیں ان کے ساتھ تو ان کے یہاں سے وہاں ملحق ہو رہے ہیں وہ، تو ان کے یا ان کے عمل میں کوئی کمی کر کے دونوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ملحق کریں گے ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم یہاں پر معصومین علیہ السلام ہی کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے مراجع تقریر، بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا کسی نے ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان کا بڑا عظیم الشان مقام ہے، لیکن وہ جڑ نہیں سکتے اس فہرست میں۔ ایک ہے وہ عصمت کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 کو عطا کی ہوئی ہے، اور پھر وہ عصمت کے جو ان کے ذریعے 14 کے ذریعے سے باقیوں کو ملی ہوئی ہے، جو میں نے نام لیا کچھ آپ کی خدمت میں۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے جوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے حدیث معصوم چاہیے، اس لیے کہ ایک ہے ہمارا علم اور ایک ہے پنجتن کا علم، تو یہ پنجتن کے علم کے مطابق ہے کہ جب وہ کسی کے لیے یہ ارشاد فرمائے۔ اچھا، احادیث بھی جو بیان ہوئی ہیں بعض مرتبہ فقط چند فقرے ہیں ظاہر میں، لیکن وہی کافی ہیں اس عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ ثانی زہرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی کے لیے کوانٹیٹیولی اس سے زیادہ احادیث مل جائے آپ کو، مثلا علی بن مہزیار کے لیے ہو سکتا ہے کافی ساری حدیث ہوں، لیکن وہ رعایا ہے، یہ حاکمین میں سے ہے، اور خدا احکم الحاکمین ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کسی کو جوڑ نہیں سکتے جو اہل بیت نے فرما دیا، جیسے ہم نبوت اور امامت کو نہیں بانٹ سکتے۔ اگر کوئی صبح دوپہر شام عبادت کرتا رہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے عصمت تو نہیں بانٹ سکتے۔ ایک جگہ میں نے مجلس میں مثال دیتے ہوئے کہا تھا، جیسے یہ چیزیں اکتسابی نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی محنت کر کے حاصل کر لے گا نبوت کو، محنت کر کے حاصل کر لے گا امامت کو، محنت کر کے حاصل کر لے گا عصمت کو۔ ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں، یعنی مثلا حلال زیادہ ہونا اکتسابی نہیں ہے،
ایک وہ جو ہے وہ ہے. تو امامت بھی دو نہیں ہے, اس کو امام بنا نہیں سکتے, واضح ہے. اس لیے کہ ہم نے ظاہر دیکھا ہوا ہے لوگوں کا, ہم نے لوح محفوظ نہیں پڑھا ہوا. توجہ ہے آپ کی, ہم نے لوح محفوظ نہیں پڑھا ہوا. جن بی بی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے خصائص زینبیہ کتاب میں جملہ ہے کہ ان اللہ کما زین العرش باسماء الخمسۃ الطیبہ, جیسے اللہ نے اپنے عرش کو 5 ناموں سے زینت عطا کی. وزین المحفوظ باسم زینب الکبریٰ, تو لوح محفوظ کو بی بی زینب کے نام سے زینت عطا کی. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوح محفوظ پر نام نہیں خالی بی بی کا, لوح محفوظ کو زینت عطا ہوئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے. یہ خصائص زینبیہ میں بہت خوبصورت لطیف تعبیر ہے. خود بی بی کی آمد پر آپ جانتے ہیں کہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے, جیسے امام حسن کا نام, امام حسین کا نام. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی, اور مولا علی نے فرمایا کہ جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کرنا چاہتی میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جیسے سید آپ سے سبقت نہیں کرتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے, میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. اور انتظار کیا گیا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے, یہ اہتمام تھا خاص. اور پھر جبریل نازل ہوئے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. اب ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں, یعنی اگر آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام گرامی کی تکرار کرتے ہیں تو وہ وحی الہی کو تکرار کر رہے ہیں آپ. یہ وحی الہی ہے. ایک مل کے سلوات بھیجے, نام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر محمد علیہ محمد پر. اس لیے شاید علماء نے یہ لکھا ہے کہ یا زینب و یا زینب 70 مرتبہ اس نام کی تکرار کرنا حاجات کی برابری کے لیے, کیونکہ بی بی کے نام کا عدد 70 ہے, اور 70 مرتبہ درود بھیجنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دے, پھر حاجت کو طلب کرنے سے عمل کر کے دیکھیے گا. مختصر عمل ہے لیکن بہت زیادہ مجرب ہے. اور بعض اہل دل تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں آپ 69 دفعہ درود بھیجیے, اور کبھی ہوتا ہے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی ناز بھی کر لیتے ہیں کہ 69 دفعہ درود بھیج کے کہیں کہ بی بی میں 70ویں مرتبہ اس وقت مکمل کروں گا کہ جب آپ انشاءاللہ میرا کام انجام دے دیں. تو آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ یہ کر لیجئے گا, ورنہ یہ کہ 70 مرتبہ بی بی کے نام سے درود بھیجیں اور 70 مرتبہ یا زینب وہ کہیں. تو خود اس نام کے تکرار کی تاکید ہے, اس لیے کہ بہرحال وحی الہی ہے. فضمها الى صدر, حضور مکرم نے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے زور سے لگایا. میں روایت پڑھ رہا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو, جن کے جشن میں آپ تشریف فرمائے, بہت زور سے فضمها الى صدر, بہت زور سے اپنے سینے سے لگایا. وضع خده على خدها, اور اپنا رخسار رکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے رخسار پر. رسالت نے, جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جن کے چہرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, انہوں نے اپنا رخسار رکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے رخسار پر. تو شروع ہی سے عصمت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. لہذا آپ کو وہ جیسے مولا علی علیہ السلام کو اپنا لعاب عطا کیا نا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ہے کہ لعاب رسالت عطا فرمائے. لہذا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہ ہر ایک کا کام تو نہیں کہ حروف مقطعات کی تفسیر بیان کریں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب کوفہ میں درس تفسیر دیا کریں مستورات کو, تو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر دیکھیں. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے کوئی عربی ڈکشنری کا ورڈ نہیں ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مثلا الحمدللہ رب العالمین, الحمد ایک ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا. الحمد کا کیا مطلب ہے, رب کا کیا مطلب ہے, عالمین کا کیا مطلب ہے. لیکن آپ کو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا یہ تو نہیں پتا. یہ کوئی ڈکشنری کا ورڈ نہیں ہے, یہ تو سامنے کی سمجھانے کی مثال ہے کہ ایبریویشن ہے ایک طرح سے اللہ اور اپنے حبیب کے درمیان خاص تعلق ہے, ایک رمز ہے, گفتگو ہے. اس سے زیادہ تو اور کوئی نہیں کہہ سکتا کچھ اس بارے میں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایبریویشن بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے, ورنہ معاملہ بدل جاتا ہے. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ مثال کے طور پر یہاں پر کہیں ایم پی, اس کا مطلب ممبر آف پارلیمنٹ. انڈیا میں کہیں شاید ایم پی کا مطلب ہوتا ہے مدھیہ پردیش. ایم پی کا مطلب بدل گیا نا. کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے, یہ وہی بتلا سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے, جس نے کتاب بھیجی ہے. ورنہ کیا پتا کسی کو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. اور امیر المومنین کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی ہوں. اور مولا علی علیہ السلام یہ نہ فرمائیں کہ یہ تفسیر تو فقط ہم 14 سے مخصوص ہے, بلکہ بی بی زینب کو بیان کرنے دیں, بلکہ اپنی بیان کردہ تفسیر کو بی بی کی تفسیر میں ملا دیں روایت میں, اور پھر پوری کربلا کو بیان کریں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کاف ہا یا عین صاد سے. یہ ہے ان کا عالمہ غیر معلمہ ہونا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک بات جو شاید کم مومنین جانتے ہوں, خطبہ فدقیہ کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ.
یہ شاعری کا بھی ایک اچھا موضوع ہے کہ خطبہ فدق ہم تک پہنچا کس طرح سے. یعنی جتنی بھی سند ہے خطبہ فدق کی، الگ الگ سندیں ہو سکتی ہے نا، جتنی بھی سند ہے وہ سب کی سب آخر میں جا کر جڑتی ہے ایک ہستی سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ظاہری سن ہے 4 برس یا 4.5 برس. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پورے خطبہ فدق کو بیان کریں اپنی والدہ گرامی سے. تو خطبہ فدق ہم تک جو پہنچا ہے وہ مرہون منت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے. یعنی ایک طرف کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر، دوسری طرف عالم غیر معلمہ ہونا، اور پھر خطبہ فدق کی راویہ ہونا. سبحان، جبھی تو ثانی زہرا کہا جاتا ہے. جو انیس نے کہا کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجائے کوئی بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابن عباس